الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایتی لائقصد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع افضلیت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دعا فرمائیں خلا کے کائنات ہم تمام کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام اصحاب اہل بیت طہار آپ کی تمام ازواج رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے والہانہ خلوص والی محبت نصیب فرمائے، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کی فضیلتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں سب و شتم سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ان کی بے ادبی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ان سب کا پیار اللہ ہمارے سینوں میں داخل فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ ان کا غلام بنائے، کیونکہ جو نبی کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ بس یاد رکھیں، اس کائنات کی رب کی ذات کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہستی ذات شخصیت رسالت مآب ہیں، اس کے بعد جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے، جس کا کانٹیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کائنات کے نفوس میں وہ چیزیں، وہ نفوس، وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اہل سنہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور اہل سنت اس کا دور کوئی آج کا نہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ تھا وہ بھی اہل سنہ و جماعت والا تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات کی بلند و بالا شخصیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اتلا گھٹ کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے بعد اللہ کے تمام انبیاء افضل و اعلی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل و اعلی فرشتوں کی جماعت ہے. پھر فرشتوں کے بعد اس کائنات میں معزز و مرتبے والی شخصیات نفوس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ان سب صحابہ میں انبیاء کے بعد فرشتوں کے بعد جو مقام و مرتبہ آتا ہے وہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل یار غار رسول مراد رسول رفیق رسول رفیق مزار رسول خسر رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. یہ عقیدہ بالکل واضح ہے, صاف ستھرا ہے. اس عقیدے پر کوئی دوسری رائے اہل سنت کی نہیں ہے. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. دلیل قطعی سے ثابت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اس پر تمام اصحاب رسول کا اتفاق و اتحاد ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ابتدائے زندگی یعنی پیدائش کے بعد سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک تقریباً آپ کی بھی عمر کا اس وقت 40واں سال تھا. آپ نے کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کو ہی سجدہ کیا ہے. چاہے زمانے جاہلیت ہے, بڑے بڑے مشرکین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت شرک دیتے رہے لیکن آپ ان کا انکار کرتے رہے. ہمیشہ خالق حقیقی کو سجدہ کرتے رہے. کسی غیر اللہ کے سامنے میں اپنا ماتھا نہیں ٹیکا, کسی غیر اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. ہمیشہ رب کو ہی مانا, اسی کی عبادت کی اور کبھی شراب نوشی نہیں کی. یعنی جتنی عادات بری عادات اس وقت میں تھی, کوئی ایک عادت بھی بری عادت حضرت ابو بکر صدیق کی ذات میں نہیں تھی. آپ بالکل صاف و ستھرے تھے. جس طرح عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا, مولا کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے. بس وہ میثاق, وہ وعدہ ایمان حضرت ابو بکر صدیق بچپن میں نبھاتے رہے. پھر جب اعلان نبوت ہو گیا تو پھر اس کی بہاریں تو پھر اور ہیں. اس سے تو اسلام
کی تاریخ کی کتب بھری پڑی ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ ہمیشہ رب کو ہی سجدہ کرتے رہے، اور بچپن میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بچپن سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ تھے، یارانہ تھا حضور کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کوئی دلیل، کوئی دوسری بات نہیں کی۔ حضور نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ سیدنا ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ حضور فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی دلیل مانگی، پر جس نے بغیر دلیل کے سر تسلیم خم کر دیا وہ میرا یار ابو بکر ہے۔ ایسی نفیس ذات خود حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے اگر اقوال کو دیکھیں تو خود امام ولایت، شہنشاہ ولایت، رازدار حل عطا، مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار، آپ خود کئی مقامات پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں رسالت مآب کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل والا ابو بکر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا، جب حضرت امیر المؤمنین کو علی المرتضی کو ولایت ملی، خلافت ملی، اس نے کہا کہ حضرت آپ کا حق تو پہلے ہی بنتا تھا خلافت کا۔ مہاجر و انصار نے مل کر پہلے ابو بکر کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو خلافت دی، حق آپ کا تھا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا جلال میں آئے، غصے کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا منہ بند کرو، ابو بکر 4 چیزوں کی وجہ سے مجھ سے فضیلت رکھتے ہیں۔ کتنی وجہوں سے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے ابو بکر مجھ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ پہلی وجہ فرمایا میں نے بچپن میں ہی اسلام قبول کیا، انہوں نے جوانی میں اسلام قبول کیا۔ اب بظاہر یہ آسان جملہ ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو فضیلت حضرت ابوبکر نکھر کے سامنے آئے گی۔ حضرت علی کا بچپن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کر چکے ہیں، آپ نے سنا اور اسلام لے آئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے 40 سال کفر و شرک کے ماحول میں گزارے، بار بار دعوت شرک ہوتی رہی، لیکن حضرت ابوبکر انکار کرتے رہے۔ 40 سال ڈٹ کر مقابلہ کیا کفر و شرک کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں جب اعلان نبوت کیا، آپ کو بتایا، تو حضرت ابوبکر صدیق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس وجہ سے وہ مجھ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ دوسری وجہ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں تو اسلام کے ماحول میں اسلام لایا،
لیکن ابو بکر اس وقت اسلام لائے جب اسلام کا حامی کوئی نہیں تھا. مشکل وقت تو ابو بکر نے گزارا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضور کی ذات والا شان پر جو حملے ہوتے رہے، ان حملوں کا دفاع کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، خدشہ ہوتا، وہاں ابو بکر صدیق اپنے آپ کو پیش کرتے. ایک واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں حضرت ابو بکر تھے. پتہ چلا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے کفار و مشرکین اکٹھے ہوئے. حضرت ابو بکر آگے بڑھے، ان سے مقابلہ کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنے دی، ساری تکالیف اپنے جسم پہ برداشت کی. کفار و مشرکین نے اتنا ظلم و ستم کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے جسم اطہر سے خون نکل رہا تھا. آپ کے قبیلے والوں نے، رشتہ داروں نے اٹھایا، گھر لے گئے. آپ پر بے ہوشی کی کیفیت ہے، سنیے گا، بے ہوشی کی کیفیت ہے حضرت ابو بکر پر. جب کافی دیر کے بعد ہوش آیا، ماں پاس بیٹھی ہے، رشتہ دار پاس بیٹھے ہیں کہ اب یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اتنے ظلم و ستم کے بعد اب یہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. ماں پاس ہے، رشتہ دار پاس ہے، بے ہوشی کی کیفیت ہے. جب آنکھ کھلتی ہے، رشتہ دار پوچھتے ہیں بتاؤ کیسی کیفیت ہے، کیسا حال ہے؟ کہا میرے حال کو چھوڑو، بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں. قربانی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے دی. رشتہ دار اٹھ کے چلے گئے کہ جن کی وجہ سے اتنی تکلیف ہے، پھر وہیں کا نام. ماں اٹھ گئی، جن کی وجہ سے تکلیف ہے، پھر وہیں کا نام. لیکن آپ نے کہا کہ میں، گھر والے کہتے رہے کچھ کھا لیں کچھ پی لیں، کا نہیں، جب تک اپنے آقا کو نہیں دیکھ لیتا دل کو سکون نہیں ملے گا. کمزور جسم کے ساتھ، زخمی جسم کے ساتھ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر پوچھا ابو بکر کیسا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا حال چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اور پھر روئے اور حضور کے سینے اطہر سے لگ گئے. قربانیاں تو ابو بکر صدیق نے دی. یہی وقت تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی، اور کسی اعلیٰ شخصیت کی، اور حضرت ابو بکر صدیق بڑی اعلیٰ شخصیت کی. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو بکر مجھ پر فضیلت رکھتے ہیں. تیسری وجہ آپ فرماتے ہیں کہ جو خلوت، جو رفاقت، جو ساتھ ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا ہے آقا کا، وہ مجھے نصیب نہیں ہوا. بچپن حضور کے ساتھ گزرا، جوانی حضور کے ساتھ گزری، بڑھاپا حضور کے ساتھ گزرا، جہاد بھی حضور کے ساتھ، نمازیں بھی حضور کے ساتھ ہیں جی. اور حضرت علی فرماتے ہیں اعزاز یہ ہے کہ آج مزار میں بھی جو ساتھ ہے وہ ابو بکر ہیں. آپ کی سبحان اللہ بڑی چھوٹی ہے، کہیے سبحان اللہ. اور چوتھی وجہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں چوتھی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میری زندگی میں میں نے دیکھا ہے کئی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسلح امامت جسے دیا وہ ابو بکر صدیق ہیں. ان چار باتوں کی وجہ سے ابو بکر مجھ پر فضیلت رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ حضرت سیدہ
سیدہ کائنات سیدہ طیبہ زاہدہ طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے وصال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے کئی نکاح کیے۔ ان بیویوں میں سے کسی ایک بیوی سے حضرت علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہے حضرت محمد بن حنفیہ۔ حضرت محمد بن، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا، اے ابا جان، انبیاء کی ذات کے بعد اس کائنات کی افضل و اعلی شخصیت کون ہے؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اس روایت کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا اور کر بھی نہیں سکتا، جو کرے گا وہ بغض صحابہ دل میں رکھتا ہوگا، وہ دھوکے باز ہوگا، وہ دین کا وفادار نہیں ہوگا۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے عرض کی حضور یہ بتائیں، انبیاء کی ذات کے بعد، رسالت معاب کے بعد اس کائنات کی افضل و اعلی شخصیت کون ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا ابو بکر صدیق ہیں۔ چرچائے یار غار بزبان علی المرتضیٰ، افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق بزبان علی المرتضیٰ۔ کہاں انبیاء کے بعد افضل و اعلی شخصیت ابو بکر صدیق ہے۔ انا اقول ثم، میں نے عرض کیا ابا جان پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، ان کے بعد افضل و اعلی عمر بن خطاب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوف لاحق ہوا کہ اب اگر میں پوچھوں پھر کون تو حضرت کسی اور کا نام لیں گے، تو میں نے کہا کہ ان کے بعد تو آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں کہاں، میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کئی مقام پر آپ نے یہ امت کو پیغام دیا کہ انبیاء کی ذات کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات شخصیت حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے، اور یہ مسلم ہے۔ کوئی انکار کرے وہ بدبخت ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ بدبخت ہوگا۔ اور یاد رکھنا یہ ہمارے عقائد کے اندر ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب و شتم کرے، گالیاں دے، اور کئی کتب کے اندر حضرت عمر کا نام بھی ہے۔ آپ کو بھی کوئی اگر برا بھلا کہے، گالیاں دے، وہ دائرہ اسلام سے بات پکی ہو گئی۔ سب سے افضل کون؟ صحابہ میں کس نے کہا؟ تو جن کو ہم نہیں، اللہ معاف فرمائے، جن کو حضرت ابو بکر پر فضیلت دی جاتی ہے وہ خود کہتے ہیں میں نہیں، وہ ہم تمہاری مانیں یا علی المرتضیٰ کی مانیں؟ ہم تمہاری مانیں یا رازدار حل عطا کی مانیں؟ وہ علی کہ جن کی زبان سے جو نکلا سچ نکلا، جو نکلا حق نکلا، نہ کسی کا ڈر ہے، نہ کسی کا رعب، نہ دبدبا۔ علی ڈرتے ہیں تو ذات خدا سے۔ ارے وہ علی جو خیبر کو ایک ہاتھ سے توڑ دے، اور سیدھے نہیں الٹے ہاتھ سے، اس علی نے کسی سے کیا ڈرنا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ تو وہ ہے، آپ کا بڑھاپا۔ ایک نوجوان آیا، پتہ پوچھ رہا ہے علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ
اچھا لوگوں نے کیا بتانا تھا، حضرت علی سامنے بیٹھے تھے، حضرت علی کے سامنے پہنچ گیا، کہا جی علی کہاں ہے؟ آپ نے کہا کیا کام ہے؟ اس وقت حضرت علی المرتضی اخروٹ توڑ رہے تھے۔ کیا توڑ رہے تھے؟ اخروٹ توڑ رہے تھے، اور اخروٹ آپ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اس نوجوان نے کہا حضرت میں توڑ دوں؟ کہا نہیں تم بتاؤ۔ کہا علی سے ملنا ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ علی ہے کہاں؟ کہا تمہارے سامنے۔ کہا آپ علی؟ کہا جی ہاں۔ آپ نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے توڑا تھا؟ کہاں؟ کہا اخروٹ تو آپ سے ٹوٹ نہیں رہا۔ آپ جلال میں ہیں سیدھے ہوئے، کہا اخروٹ کی باتیں چھوڑو، کوئی اور خیبر ہے تو بتاؤ، علی آج بھی توڑ دے گا۔ گلی گلی نگر نگر، اونچی آواز، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، آپ کی آواز ہی نہیں نکل رہی، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی۔ ہم یہ ہیں، نہ ہم ابو بکر کو چھوڑ سکتے ہیں نہ علی المرتضی کو۔ یارو ہماری مجبوری ہے، سیدھی سی بات ہے، ہماری مجبوری ہے۔ ہم کسی صحابی کا بغض دل میں پال سکتے؟ ان کے وفادار تبھی تو بیڑے پار ہوں گے۔ ہمارے اعمال ہیں کہ اعمال ہمیں جنت میں لے جائیں ہیں؟ اور یہ صحابہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ میری محبت، مجھ سے محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہیں گے یہ ہم سے پیار کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا یہ میرے نبی کا فرمان ہے، دنیا میں جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم جن سے پیار کرتے ہیں انشاءاللہ یقین ہے ہاتھ پکڑیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ پیار کیا ہے، بے پناہ، بے حد پیار۔ بات معروف ہے، مشہور ہے، لیکن موضوع حضرت ابو بکر کا، اس بات کو نہ بیان کروں تو پھر موضوع کمپلیٹ نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہتے ہیں، آپ کا لقب صدیق ہے، آپ کا لقب عتیق ہے، آپ کا لقب رفیق ہے۔ صدیق بھی آپ کو کہتے ہیں، عتیق بھی آپ کو کہتے ہیں، رفیق بھی آپ کو کہتے ہیں۔ صدیق، اچھا عتیق اس لیے کہتے ہیں، عتیق کہتے ہیں آزاد کو، عتیق کہتے ہیں، عتیق کہتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ اور آپ کو صدیق کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں سچ بولنے والا۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ ابو بکر صدیق کو لقب کس نے دیا؟ آج کے ملاؤں نے؟ آج کی ان کتابوں نے؟ نا 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 نا، اس رسول نے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتا ہے میرا نبی جو کہتے اپنی مرضی سے نہیں، میں وہی کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں۔ تو جو جس زبان سے ہمیشہ وحی نکلے اس نبی نے کہا کہ میرا ابو بکر صدیق ہے۔ کب کہا؟ معراج کی صبح کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واقعہ معراج کا تذکرہ کیا۔ کفار و مشرکین اس آڑ میں رہتے تھے کہ کوئی بات ہو جس کا مذاق بنایا جائے، کوئی بات ہو جو مشہور کی جائے، صحابہ کو معاذ اللہ گمراہ کیا جائے۔ اب حضور نے جب یہ سارا واقعہ معراج سنایا، یہ سب کے سب حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے۔ ابو بکر بڑی عجیب بات ہے، کیا ہوا؟ کہا آپ بتاؤ، توجہ کی محبت دیکھیں یار ابو بکر کی، آپ بتائیں اگر کوئی شخص کہے کہ معراج کے ایک پیر تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی
پھر یہ صرف یہاں جانا نہیں ہے، راستے میں رکاوٹیں بھی آئی، رکے بھی، کئی باتیں بھی ہوئی. پھر مسجد اقصی میں بھی انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، وہاں آپ نے امامت فرمائی. پھر حضور وہاں سے چلے، پہلا آسمان، دوسرا ساتواں، سدرۃ المنتہا، لا مقام پہنچے. پھر لا مقام پہ رب سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، کچھ تحفے تحائف رب نے دیے، لیے، اور پھر واپس آ گئے. رات کے تھوڑے حصے میں ابو بکر، کوئی اگر کہے کوئی کہ اتنا بڑا سفر رات کے تھوڑے حصے میں میں کر آیا ہوں، وہ سچ کہتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آسمانوں کا سفر کیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں پوری رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. کہا پھر لو کر لو گل. کہا کی ہویا؟ کہا یہ آپ کے نبی کہہ رہے ہیں. کہا اچھا میرے نبی کہہ رہے؟ کہا ہاں. کہا حضور تو جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں. یہ اتنی سی بات ہے، اگر حضور اس سے بھی بڑھ کے بات کریں ابو بکر اسے بھی مان لے گا. بات آقا کو پہنچی، آقا نے فرمایا میرا ابو بکر صدیق ہے. میرا ابو بکر جس بات کو عقل نہ مانے، جس بات کو عقل، آپ کو پتا ہونا چاہیے عشق اور عقل کی کبھی بنتی نہیں ہے. عشق اور عقل کی کبھی، جہاں عشق ہے وہاں عقل نہیں، جہاں عقل ہے وہاں عشق نہیں. اور عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، جب حضور کی بات آ جائے تو پھر ساری عقلیں حضور پر قربان کر دو. یہ ابو بکر صدیق کا پیغام ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ابو بکر صدیق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ حضور سے محبت کی. اپنا سارا مال، سب کچھ، اپنا تن من دھن اپنے یار پہ وار دیا، اپنے یار پہ وار دیا، قربان کر دیا. سب کا سب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ غزوہ تبوک کا منظر دیکھیں، حضور نے فرمایا مال لے آؤ، جنگ پہ جانا ہے. سارے صحابہ مال لائے، عمر بھی لائے، سب لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کا سارا مال لائے. اور یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مال کوئی حضرت عمر کے مال سے زیادہ تھا، نہیں، کم تھا. حضرت عمر کا مال زیادہ تھا، لیکن مقبولیت جو ہوئی انہیں بھی ہوئی. لیکن حضرت ابوبکر کے مال کو جو مقبولیت حاصل ہوئی، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں یہ تار میں رہتا تھا، کبھی موقع ملے ابو بکر سے بازی لے جاؤں نیکیوں میں. اور کہا کرتے تھے حضرت عمر اے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، ساری نیکیاں لے لو، صرف غار والی ایک نیکی دے دو، ساری نیکیاں لے لو. وہ کہتے ہیں میں اس تار میں رہتا تھا، آج موقع تھا، آج میرے پاس مال تھا، میں نے کہا بازی لے جاؤں گا، لیکن آج بھی بازی ابو بکر ہی لے گیا. گھر گئے حضرت عمر، مال کے دو حصے کیے، ایک گھر کے لیے، ایک حضور کی بارگاہ میں. حضرت ابو بکر گئے، کپڑا بچھایا، سارا مال ڈالا، اور پھر گھر میں جھاڑو دیا کہ کوئی سوئی بھی گھر میں نہ رہے، کوئی سوئی بھی گھر میں نہ رہے. یہاں تک کہ اپنے جسم کا لباس بھی اتار کے ڈال دیا اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا. ٹاٹ کھردرا لباس، جسم کو تکلیف دے بندہ نہیں پہن سکتا، کھردرا لباس پہنا اور بٹن لگائے کانٹوں کے. اب یہ مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. ان سے پہلے حضرت جبرائیل پہنچے. ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے.
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जिब्रील की हालत देखी, कहा जिब्रील आज ये टाट का लिबास पहना है, क्या वजह है? ये कौन सा लिबास तुमने पहन रखा है? जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये सिर्फ मेरा नहीं, आज आसमानों जमीन के अंदर जितने फरिश्ते हैं सबका लिबास यही है, सबका लिबास। हुजूर ने कहा वो क्यों? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपका दोस्त, आज आपका प्यारा, आपका मुहिब अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल, यहां तक कि अपने जिस्म का लिबास आपकी बारगाह में ला रहा है, और उसने यही लिबास पहना है। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे नबी का यार लिबास पहनकर आ रहा है, सारे फरिश्ते आज वही लिबास पहनेंगे। हजरत अबू बकर हुजूर की बारगाह में आए, माल दिया। हुजूर ने ये नहीं पूछा कि कितना माल लाए हो, नहीं, फरमाया अबू बकर घर क्या छोड़ आए हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह घर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया। मतलब यह है कि मुझे और मेरे घर वालों को अल्लाह और उसका रसूल काफी। और आपने फरमाया ऐ अबू बकर पता कौन आया है? नहीं या रसूल अल्लाह, का जिब्रील आए हैं, और जो तुमने लिबास पहना है वही पहन के बैठे हैं। और अबू बकर पैगाम भी लाए हैं। या रसूलल्लाह क्या पैगाम है? अबू बकर, अल्लाह फरमा रहा है कि क्या अबू बकर अपने रब से राजी है? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, इकबाल ने कहा था ना, खुदी, ये खुदी है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। अबू बकर रब पूछ रहा है, अबू बकर रब से राजी है? रो पड़े, या रसूल अल्लाह मैं कौन हूं, मैं कहूं कि मैं रब पे राजी हूं या नहीं है? या रसूल अल्लाह ये बताए आप और आपका रब भी मुझ पे राजी है या नहीं है? फिर एक वक्त आया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये अल्लाह से राजी है और अल्लाह इनसे राजी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत अबू बकर से बेपनाह मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।